نحمده ونصلي على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد احباب اہل سنت حامیان مسلک اعلی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخان خدا عز و جل و گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و گستاخان صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام و گستاخان اولیاء کرام علیہم الرضوان ابن عبد الوہاب نجدی کی ذریت کو وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمت والرضوان انوار الحدیث میں فرماتے ہیں، اور ان میں ایک گروہ وہ ہے جسے وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا، پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید، عمر، بکر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء نہیں ہے، معاذ اللہ، آپ کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ 3 پر لکھا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھنا کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، یہ ناسمجھ اور گماروں کا خیال ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، العیاذ باللہ تعالی، نقل کفر نباشد۔ اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے، معاذ اللہ۔ جو شخص شیطان و ملک الموت کے لیے وسیع علم مانے وہ مومن مسلمان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو وسیع اور زائد ماننے والا مشرک بے ایمان ہے، معاذ اللہ۔ جیسا کہ اس گروہ کے پیشوا مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 پر لکھا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے کہ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 79۔ مذکورہ بالا عقیدوں کے علاوہ اور بھی اس گروہ کے بہت سے کفری عقیدے ہیں، اس لیے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، ہند، سندھ، بنگال، پنجاب، برما، مدراس، گجرات، کاٹھیا واڑ، بلوچستان، سرحد اور دکن و کوکن کے سینکڑوں علماء کرام و مفتیان اعظام نے ان لوگوں کے کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کا مطالعہ کریں۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، گرچہ کسی خاص شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا معاذ اللہ کفر پر، تا وقت یہ کہ اس کے خاتمے
کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک کرنا بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ بعض ناواقف کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی عقیدہ رکھے، کچھ بھی کرے، یہ خیال غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب اہل قبلہ میں کفر کی کوئی علامت و نشانی پائی جائے یا اس سے کوئی بات موجب کفر صادر ہو تو اسے کافر کہا جائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلۃ عند اہل السنۃ انه لا یکفر ما لم یوجد شیء من امارات الکفر وعلامته ولم یصدر عنه شیء من موجباته، یعنی اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اسے کافر نہ کہیں گے جب تک کہ اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفر اس سے صادر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان گستاخان خدا و گستاخان رسول وہابیت دیابنا سے مسلمانان اہل سنت، مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے اور ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین جاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فقیر ابو الحسنین محمد عمر فاروق قادری رضوی امجدی۔